السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا کرتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالی عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس مبارک مہینے میں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہی آپ تہجد کی نماز ادا کریں، ورنہ پھر ایسے ہوگا کہ جیسے کسی کو تیرنا نہ آتا ہو اور وہ دریا میں چھلانگ لگا دے، تو ظاہر سی بات ہے نقصان ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے آپ پہلے نماز تہجد کا مکمل طریقہ سیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ نماز تہجد کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں حدیث شریف میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرض نمازوں کے بعد تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اگر نماز کوئی پسند ہے تو یہی تہجد کی نماز ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے مکمل طریقہ پیش کر دیتا ہوں تہجد کا، آپ غور سے سماعت فرما لیں تاکہ تہجد کی نماز آپ اسی کے حساب سے پڑھیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے، کب سے کب تک رہتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا وقت عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ طلوع فجر اور آسان زبان میں سمجھ لیں کہ جب تک سحری کا وقت ہے اس وقت تک آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2 رکعت کر کے آپ 12 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں۔ 2، 4، 6، 8، 10 جتنی بھی پڑھنا چاہیں، 12 رکعتوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد پڑھنا ثابت ہے۔ نیت کیسے کریں گے اس کی؟ ایک تو آپ دل میں بھی ارادہ کر سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز تہجد ادا کرنے جا رہا ہوں، کافی ہے۔ اور اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے تو اس طرح کہہ لے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے مراقبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت کی نیت باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ ثنا کسے کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تعوذ پڑھیں۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ پھر آپ تسمیہ پڑھیں۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں پڑھیں گے۔ پھر آپ قرأت شروع کریں۔ قرأت الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک پڑھیں اور آمین بھی کہہ لیں۔ آمین کہنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کوئی صورت ملائیں جو صورت بھی آپ کو یاد ہو۔ وہ صورت مکمل پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں۔ رکوع میں جاتے وقت آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ بہت سے لوگ یہاں پر پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں پھر رکوع میں جاتے ہیں، اور بہت سے رکوع میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو آپ رکوع میں جاتے ہوئے درمیان میں اللہ اکبر کہیں، یہ سنت طریقہ ہے رکوع میں جانے کا۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی 3 تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس طریقے سے اطمینان کے ساتھ 3 تسبیح پڑھیں، یہاں پر جلد بازی نہ کریں۔ 3 تسبیح کہنے کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، جب کھڑے ہو جائیں سیدھے تو ربنا لک الحمد کہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں 3 تسبیح کہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے میں 3 تسبیح کہنے کے بعد سجدے سے جب اٹھیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ دیکھو میں اطمینان سے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ لوگ جلد بازی کرتے ہیں جس کی بنا پر ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ بہت جلدی انہوں نے نماز پڑھی، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو جلد بازی کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے جلد بازی نہ کریں، اطمینان سے تینوں تسبیح کہنے کے بعد اٹھیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں اور 3 تسبیح کہہ لیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ میرے تلفظ پر غور کر لیں، اسی طرح تسبیح آپ کو کہنی ہے۔ دیکھو دوسری رکعت کا طریقہ سمجھ لیں، غور کر لیں۔ دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھی تھی اور آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا تھا، لیکن دوسری رکعت میں آپ ثنا نہ تو ثنا پڑھیں گی نہ ہی اعوذ باللہ پڑھیں گی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑی ہوں گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر الحمد شریف شروع کر دیں گی، الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک پوری صورت پڑھ لیں گی۔ پھر آپ آمین کہہ لیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کوئی صورت ملا لیں جو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی، اس سے آگے والی صورت دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ صورت مکمل کرنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں 3 تسبیح کہہ لیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں،
اور ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر کہہ لیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 تسبیح کہہ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سجدے میں 3 تسبیح کہہ لیں، پھر اٹھ گئے اطمینان سے اللہ اکبر کہتے ہوئے، بیٹھ گئے اطمینان سے۔ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 تسبیح کہہ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھیں گی تو آپ التحیات پڑھیں گے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات الطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہاں پر دیکھیے، غور کریں، اشہد اللہ الہ پہ انگلی اٹھائیں گے۔ بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ اشہدو پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں، اشہدو پہ انگلی نہیں اٹھائی جائے گی، بلکہ اشہد اللہ الہ پہ انگلی اٹھائی جائے گی۔ لا الہ پہ انگلی اٹھائیں گے، الا اللہ پہ گرائیں گے۔ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ التحیات ہے پورا۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، وہ درود ابراہیمی سب کو یاد ہے، میں ایک بار بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیمی ہے۔ پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور دعائے معصورہ سبھی کو یاد ہوگی، نہ یاد ہو تو آپ الفاظ سن لیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ پوری دعائے معصورہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سلام پھیریں، دائیں طرف پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ آپ کی نظر کاندھے پر آپ کے ہو، یہ نہیں ہو کہ آپ کی نظر پوری پیچھے تک جا رہی ہے، بلکہ کاندھے پر نظر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ پورا طریقہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔